کو ایز اے سو موٹو نوٹس لیتے ہوئے, اور اگر لیا بھی تو اس کو امپلیمنٹ نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہمارے یہاں جو بھٹے کے کیسز تھے, جو لوگوں کو فورس لیبر کے کیسز تھے, گینگ ریپ کے کیسز تھے, یہ سارے کیسز, یا انوائرمنٹ کے کیسز تھے, سارے کیسز پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے تحت. ہاں سارے کیسز کیا گیا ہے. اچھا میں چلتا ہوں, میں آتا ہوں. اقبال عادل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس خط میں چیف جسٹس کو ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ ایک عام آدمی کے بنیادی مسائل اور بنیادی حق کی جو حق تلفی ہو رہی ہے اس کے لیے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ جو ہیں اس پر ایکشن لیں. اور جیسے کہ سپریم کورٹ نے ماضی میں بھی اس قسم کی پٹیشن آئی ہے اور ایکشن لیا جیسے آپ کہہ رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ حق تلفی عوام کی ہو رہی ہے سپریم کورٹ کو یہ ایکشن لینا چاہیے اگر حکومت کوئی کام نہیں کر رہی ہے تو؟ دیکھیے, اس خط میں جن مسائل پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اس پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اس تشویش کا اور مسائل کے حل کے لیے جو تجویز دی ہے اس پر تھوڑا اختلاف ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک قرضوں کی معافی کے سلسلے میں سپریم کورٹ میں آلریڈی اس کا نوٹس لیا جا چکا ہے. کب لیا نوٹس 1-2 سال پہلے لیا جا چکا. ابھی میں خود اس میں ایک فریق کی جانب سے پیش ہو رہا ہوں. مئی کے مہینے میں بھی سپورٹ کرنے کے لیے پیش ہو رہے ہیں. پلیز ذرا سا میں آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے. میں چپ ہو جاؤں یار, میں بہت اہم بات کہنا چاہتا ہوں. پہلے مجھے پھر آپ 100 سوال آپ بولیے سر. اس مسئلے کا بہترین حل ہے وہ میں اپنے بھائی حیدر رضوی سے بھی تجویز کرتا ہوں کہ جناب پہلے تمام ڈیفالٹرز, چاہے وہ کسی چیز کا بھی ڈیفالٹر ہو, لون ہی کا نہیں, ایکسائز ڈیوٹی کا بھی, انکم ٹیکس کا بھی, یوٹیلیٹیز کا بھی, ان سب کو ڈسکوالیفائی کیا جائے فرام ہولڈنگ اینی پبلک آفس. اینی پبلک آفس سے مراد میری صرف پارلیمنٹ نہیں ہے, صرف بیوروکریسی نہیں ہے, صرف آرمی نہیں ہے, صرف ججز نہیں ہے. کسی بھی کمپنی کے اندر اگر کوئی پبلک کا سبسکرپشن ہے اس میں بھی وہ بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ یا جاگیردار کو حق نہیں ہوتا کہ اس کمپنی کو چلائے یا اس میں کسی قسم کا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. ایک اور آگے ایک دوسری تجویز, آپ تمام جو لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں, ایکسائز دیتے ہیں, امپورٹ ڈیوٹی دیتے ہیں, ان کی سالانہ ڈائریکٹری نکالیں. مجھے پتا چل جائے گا کہ میں اقبال حیدر 100 روپے انکم ٹیکس دے رہا ہے اور حیدر رضوی جو ہے 1,20,000 روپے انکم ٹیکس دے رہا ہے, تو لوگ سوال نہیں کریں گے کیوں بھائی؟ اچھا یہ نہیں ہے سر, نہیں ہو, لیکن جیسے میرا سوال ہے نا, اگر آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کرنا پڑے گا, یہ تو مزید کی بات نہیں. میرا سوال یہ نہیں, ماضی میں ایک دفعہ ہوا ہے میرے دوست. میں یہی کہہ رہا ہوں یہ آپ ایک اچھی سجیشن دے رہے ہیں. میں تو آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن آلریڈی موجود ہے جس میں جرنلز, جس میں بیوروکریٹس, جس میں سیاستدان, جس میں جاگیردار, جس میں وڈیرے, جنہوں نے اس ملک کے قوم کے پیسے ایسا کوئی بینک سے لوٹے ہیں, اور ایسا کوئی پٹیشن نہیں ہے, تو اس کو لیا جائے نہیں. شو کاز نوٹس انہوں نے صرف اس ضمن میں لیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے سرکولر 29 کے تحت جو قرضوں میں معافی دی گئی ہے وہ جائز ہے یا غیر ناجائز. یہ ہے نا سر, بس محدود. اب آ گئی اپلیکیشن, محدود. اب آ گئی ریکویسٹ جو الطاف حسین صاحب کا خط, وہ سپریم کورٹ کا وہ رول نہ دے جو کہ سیاسی جماعتوں کا یا حکومتوں کا. سیاست کی بات نہیں, جو حکومتوں کا رول ہے. دیکھیے حکومت, اب کون لوگ روکے گا؟ نہیں, حکومت اپنا رول ادا نہیں کرے, اور حکومت میں موجود اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کرپشن کا سب سے بڑا سرپرست آلہ ہے. کون؟ اسٹیبلشمنٹ. یہ کبھی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہی نہیں ہے, یہ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں.
آپ نے جو اسٹیبلشمنٹ ہے کیا؟ اسٹیبلشمنٹ سول ملٹری بیوروکریسی اور اس کے اتحادی، مثلا سیاستدان باہر، وڈیرے باہر، وڈیرے شامل ہیں، سب شامل ہے نا؟ سب ان کا احتساب ہونا چاہیے، نہیں کرتے۔ نہیں میں پوچھ رہا ہوں ہونا چاہیے سر، میرا سوال ہے اس میں تو ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ ہونا چاہیے۔ اگر حکومت نہیں کر رہی ہے تو سپریم کورٹ نہیں، سپریم کورٹ نہیں کر سکتا یہ رول، یہ آپ سمجھتے نہیں؟ میں بالکل جناب حیدرآباد رضوی صاحب یہ مجھے بتائیے، حکومتی ادارے، حکومت تو یہ بتا رہے نا پارلیمنٹ میں 80% تو یہ پارلیمنٹ کیا ہے میرے بھائی؟ وہاں پر 15 ہمارے رولز کے مطابق 45 دن بحث ہونی چاہیے تھی بجٹ پر۔ جی سر، وہاں 12-14 دن میں اسے نپٹا دیا گیا۔ جی سر بالکل۔ اور آخر میں یہ کہا، آخری دن پرائم منسٹر نے جہاں عوام کے اوپر تو کمر توڑ ٹیکسز لگائے، وہاں پر لگائے ڈبل کر دو مراعات ممبران پارلیمنٹ کر دیا گیا، تاکہ ممبران فنڈ میں 2 کروڑ کر دیا گیا، اور یہ کام بلدیاتی ناظرین کا ہے، ارکان پارلیمنٹ کا نہیں ہے جن کا کام قانون سازی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا خزانہ خالی ہو گیا، بھائی کہاں سے خالی ہے؟ اچھا حیدرآباد صاحب، اس خط میں ایک بہت اہم بات کی گئی ہے اور وہ کی گئی ہے، جناب الطاف حسین صاحب نے کہا ہے کہ جی جو صوبے کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ صوبوں کی حق تلفی ہو رہی ہے اور اس سے لوگوں میں بے چینی پیدا ہو رہی ہے، تو صوبوں کا حق دیا جائے، کیا کہتے ہیں اس کے اوپر آپ؟ کہ اس میں تو 2 رائے ہے ہی نہیں کہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو NFC ایوارڈ ہے وہ انتہائی زیادتی پر مبنی NFC ایوارڈ ہے، اور سندھ کی جو ہماری سندھ اسمبلی ہے وہ تو باقاعدہ اس پہ یونانیمس ریزولوشن بھی پاس کر کے وفاق بھجوا چکی ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جو ہمارے 3 چھوٹے صوبے ہیں انہوں تمام کی طرف سے ایسی ریزولوشن آئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک میں مکمل صوبائی خود مختاری دی جائے، اور اب پارلیمنٹ نے کانسٹیٹیوشنل کمیٹی بھی بنائی ہے اور انہوں نے تمام تفصیلات مانگی ہے، اور یقیناً صوبائی خود مختاری اس کا حصہ ہے۔ جب ملک میں ایسی صورتحال ہوگی کہ جب صوبوں کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے، اور خاص طور پر فسکل اٹانومی نہیں ہوگی، فائنینشیل اٹانومی نہیں ہوگی، ایک طرف صورتحال یہ ہوگی کہ فائنینشیل اٹانومی صوبوں کو نہ ہو اور سارا پیسہ جو ہے وہ صوبوں سے کلیکٹ کر کے مرکز رکھ لے گا، دوسری طرف کرپشن کا عالم یہ ہوگا کہ ایک طرف تو 50-50 اور 40-40 ہزار قرضے کے پیچھے عوام جو کریڈٹ کارڈ بنوا لیتی ہے اس پر بینک غنڈے رکھ کر ان کے گھروں پر حملے کریں گے اور لوگ خودکشیاں کر لیں گے ان کی وجہ سے، جو کراچی میں ہوا ہے کہ لوگوں نے خودکشیاں پورے ملک میں ہو رہا ہے کہ 40-40